قائد-اعظم کے مزار پر نعرے بازی نے پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کو ایک نیا وہ رنگ دے دیا تھا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی کراچی کے نجی ہوٹل سے گرفتاری اور رہائی کا جو معاملہ ہے وہ جیسے کہ بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے پراسرار بن چکا ہے۔ 200 افراد پر مقدمہ درج ہونے کے بعد جلد بازی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، آج سندھ پر دباؤ کے الزامات اور سندھ حکومت کے معاملات سے بے خبری اور پھر عدالت کی جانب سے ضمانت سے پہلے مریم نواز کی جانب سے ضمانت کا اعلان، تو ان تمام واقعات نے سیاسی صورتحال کو جو مزید ہے عائشہ اس کو مزید کمپلیکس بھی بنا دی ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہو گئی ہے سچویشن۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر چل کیا رہا ہے، کس نے گرفتاری کروائی، کس نے رہائی کروائی، ہو کیا رہا ہے۔ تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی مراد علی شاہ اور ان کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ پولیس اپنی منمانیاں کرتی رہتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا یا پھر پی ڈی ایم کے خلاف سازش ہوئی؟ یہ تمام سوالات جو ہیں اب عیسائی صورتحال کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی کا کچھ جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سینئر اینکر پرسن عمران خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود، سے بات کرتے ہیں۔ عمران، بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ یہ بتائے گا کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر جس طرح پیپلز پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی جی سندھ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئی جی سندھ نے یہ کارروائی کی ہے اور یہ کارروائی کرنے کے لیے ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل پریشر تھا۔ پاکستان بھر سے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، پیغامات آ رہے تھے اور پاکستان کے اداروں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ اس قسم کی نعرے بازی اور اس قسم کی حرکتیں اس سے پہلے کسی نے مزار قائد پہ کھڑے ہو کر کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مثال کچھ صحافیوں نے اور لوگوں نے دی ہے، تو یہ جب وہاں پہ آئے تھے تو وہ فوٹیج نکال کے میں نے ساری دوبارہ دیکھی ہے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا اور خان صاحب کو اندر جانے میں بہت دقت ہوئی تھی اور باہر آنے میں بہت دقت ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اندر جا کے دعا کی تھی اور پھر واپس نکل کے آ گئے تھے۔ سندھ گورنمنٹ اس کو بالکل ڈسون نہیں کر سکتی۔ ان کے اٹارنی جنرل نے جو ان کی اپنی ٹیم ہے، انہوں نے جا کے مخالفت کی تھی ضمانت کی، کہیں ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر سندھ گورنمنٹ چاہتی کہ ضمانت ملنی چاہیے، اور دوسرا سندھ گورنمنٹ نے ایکشن کیا لیا آئی جی کے خلاف، ڈی آئی جی کے خلاف، ایس پی کے خلاف، ایس ایچ او کے خلاف، یعنی لاہور میں ایک ایف آئی آر ہوئی تو ہم نے بھی کہا، سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، سب نے کہا کہ عثمان بزدار کی مرضی کے بغیر اور پنجاب حکومت کی مرضی کے بغیر یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، ہم اس کو مانتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ کیپٹن صفدر نے حرکت ہی اتنی بری کی تھی کہ ایف آئی آر دیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اگر سندھ گورنمنٹ ان کو گرفتار کیے بغیر یا ان پہ ایف آئی آر دیے بغیر ان کو کراچی سے جانے دیتی تو یہ ایک بہت بڑا داغ تھا جو ان کے اوپر لگا رہتا ہے۔ یہ حرکت وہاں پہ زیب نہیں دیتی کسی کو بھی۔ عمران، یہ بھی کہے گا کہ بلاول بھٹو عموماً اس طرح کی کارروائیوں پر اپنا موقف وہ ضرور دیتے ہیں، تو کل نہ تو ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ آیا اور وہ خود بھی پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس سے غائب رہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اس دفعہ پی ایم ایل این کے ساتھ وہی کیا جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ جنی زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جاؤ جا کے لڑو آرمی کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ زرداری صاحب نے جا کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد انہوں نے میاں صاحب کو فون کیا تو نمبر رسپونڈ نہیں کر رہا تھا میاں صاحب کا، ملنے کی کوشش کی، میاں صاحب نے کہا میں نہیں ملتا۔ پھر زرداری صاحب بیچارے دبئی چلے گئے اور جب تک وہ آرمی چیف رہے زرداری صاحب واپس نہیں آئے اس دور میں۔ اب پیپلز پارٹی میاں صاحب کے ساتھ وہی کر رہی ہے، یعنی میاں صاحب سے اس طرح کی باتیں کروا دی ہیں کہ میاں صاحب پاکستان میں بیچارے کیا آئیں گے۔ اور اپنے کراچی میں ہونے والے جلسے میں بڑی عقل مندی سے پیپلز پارٹی نے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہونے دی۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ایک جلسہ بھی ہم نے کر دیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے کافی قابل قبول لوگ ہیں، ہمارے اندر کافی لچک ہے، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اور ہم نے کراچی میں ہونے والے جلسے کے اندر اوائڈ کیا کہ نواز شریف صاحب کو نہ بولنے دیا جائے، یا مریم نواز بھی بولے تو صرف عمران خان کے خلاف بولے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا میں یا کوئی بھی، بلاول بھٹو زرداری خود، ان سب نے جو بات کی کہیں پہ بھی انہوں نے اداروں کو ویسے نہیں لپیٹا جیسے انہوں نے گجرانوالہ میں کیا۔ تو یہ فرق بڑا صاف ظاہر ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھ رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این کو آگے آگے بھگا رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑیں۔ لیکن اب پی ایم ایل این کو جو انسیڈنٹ یہ کیپٹن صفدر والا ہوا ہے، اس سے کافی حد تک ان کے اندر اب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کیسے
ट्रस्ट कर सकते हैं पीपल्स पार्टी को, वो हमारा इम्तिहान पे इम्तिहान लेती जा रही है और खुद पूरी तरह से खड़ी नहीं हो रही। सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, बात फिर वहीं पर आप पहुंची है कि एक दूसरे पर जो एतमाद है उसका फुकदान जो है वो दिखाई दे रहा है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसा जो महसूस हो रहा है, जो पंडित हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो यही कहते हैं कि वो बैक फुट पर है, और नून लीग को जरा वो कह रहे हैं कि आगे जाके फ्रंट फुट पे वो खेलें आगे जाके।